أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سورہ مومن آیات 5 سے 7. عربی مصحفوں میں اس سورت کا نام سورہ غافر بھی بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 4 میں یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ میں وہی لوگ کج بحثیاں کرتے ہیں جو منکر ہیں، تو ایسے کافروں کا دن دناتے پھرنا آپ کو مغالطے میں نہ ڈالے. کذبت قبلہم، جھٹلا دیا پہلے والوں نے بھی، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، والاحزاب، اور گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد بھی. اب یہاں سے ایک تاریخی حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جن حالات سے آپ کو مکہ میں گزرنا پڑ رہا ہے، جو رویہ مشرکین اور معاندین نے اپنا رکھا ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلا دیا، اور ان کے بعد عاد، سمود، مختلف قومیں جن کی طرف انبیاء کو مبعوث کیا گیا، تو ان کی قوموں نے بھی ان کی تکذیب کی. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. وہمت، اور ارادہ کیا، کل امتن، ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے حوالے سے، لیأخذوہ، کہ وہ اسے پکڑ لیں. پچھلی امتوں نے بھی انبیاء کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے. حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور انبیاء کے ساتھ بھی یہ معاملے پیش آئے. بعض انبیاء کو تو قتل کر دیا گیا. ایسے ہی حالات کچھ مکہ میں بھی حضور علیہ السلام کو درپیش تھے. جس رات آپ نے ہجرت فرمائی، اس رات بھی وہ قتل کے ارادے سے باہر کھڑے ہوئے تھے. آپ بحفاظت یہاں سے نکلے. اہل مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر کر دی. تو یہ روش ہر امت کی رہی ہے. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ ناحق جھگڑا کرتے رہے، ناحق بحث مباحثے کرتے رہے، بات کو تسلیم کرنے کے بجائے جھگڑے ہی کرتے رہے. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ ان جھگڑوں کے ذریعے سے وہ حق کو دبا دیں، حق کو پسپا کر دیں. حق کو کمزور دکھانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے کہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی اس کا مذاق بنا لیا جاتا. تو جب پچھلوں نے بھی یہی روش اپنائی، فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑ لیا. یہ لوگ پھر مبتلا عذاب ہوئے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب. تو اوپر یہ بات گزر چکی، شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو متمرد ہوئے، سرکشی اختیار کی، تکبر کی راہ اپنائی، بالآخر ایسے لوگ مبتلا عذاب ہوئے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، حقت، ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، انہم، بلا شبہ وہ لوگ، اصحاب النار، جہنم والے ہیں. تو دنیا میں بھی ایسے لوگ مبتلا عذاب ہوئے، اور پھر یہ لوگ روز قیامت بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی مقدر میں ان کی رسوائی ہے. اب ان کا حال بیان فرمانے کے بعد سورہ زمر میں یہ بات ہم جان چکے کہ مشرکین مکہ تقرب الہی کے لیے فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. اب فرشتوں کا تعلق کن کے ساتھ ہے، ان کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. الذین یحملون العرش،
وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے آس پاس ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریفات کے ساتھ۔ عاملین عرش اور عرش کے آس پاس جتنے بھی فرشتے ہیں تمام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ کو ایمان والوں کا کتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش اور عرش کے آس پاس کے فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، اور دوسری جانب اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور سورہ شورى میں یہ بات اس طرح بیان فرمائی تھی، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور اللہ کی خشیت اور جلال سے قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیحات بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لمن فی الارض، جو زمین پر ہیں۔ تو ان فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہاں سے یہ فرشتوں کی دعا بیان کی جا رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت، تو نے احاطہ کر رکھا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، رحمتا و علما، اپنی رحمت اور اپنے علم سے، کہ اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فاغفر، پس تو بخش دے، معاف کر دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جو توبہ طائب ہونے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت بیان کی گئی تھی، وقابل التوب، کہ وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو یہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی توبہ طائب ہونے والا ہے، تیری طرف رجوع کرنے والا ہے، تو اس کو بخش دے۔ واتبعوا، اور وہ پیروی کریں، سبیلک، تیری راہ کی، وقہم، اور انہیں بچا لے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ تو فرشتے ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ کے طلبگار بھی ہیں، ساتھ ساتھ مستقیم کی طلب بھی ہے، اور یہ دعا بھی کہ اللہ تن ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یقیناً جو لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی لحاظ سے اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اپناتے ہیں، دین کا ماخذ قرآن اور سنت ہے، تو یقیناً ایسے لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔